السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ ناظرین کرام، 3 دن تک روس میں جھک مارنے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ انڈیا واپس تشریف لے گئے ہیں۔ 3 دن تک وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ روسی صدر ان کے لیے 15 منٹ نکال لیں، لیکن انہیں 15 منٹ کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، انڈیا میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ روس سے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے وہ چین کے مقابلے میں روس کو اپنا ساتھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ جس تیزی سے دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے اس میں طاقت کا توازن منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا جان چکی ہے کہ کبھی جو حیثیت امریکہ کے مقابلے میں روس کو حاصل تھی، آج وہ حیثیت روس کے بجائے چین کو حاصل ہو گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس وقت چین دنیا کی دوسری تو پاور ہر کوئی مانتا ہی ہے، لیکن یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ چین اس وقت دنیا کی نمبر 1 طاقت بننے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان کہ چین نے ہمارے کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا، اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مشرقی لداخ پر چین کا قبضہ قبول کر لیا ہے، اور یہ بات وہ اس طرح ٹھنڈے پیٹوں قبول کرنے والے نہیں تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا کے آگے بہت چیخ چلائے ہوں گے، بہت تلہ منت کی ہوگی، بہت اپنی षड्यंत्र چلائے ہوں گے، لیکن 0 + 0 چاہے وہ ہزار صفر ہی کیوں نہ ہو، ان کا نتیجہ جمع ضرب تقسیم کے بعد 0 ہی آتا ہے، اور کچھ ایسی ہی صورتحال سے بھارتی وزیر اعظم دوچار ہے۔ ناظرین، انڈیا کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی تک بڑی تعداد میں روسی جنگی ہتھیار موجود ہیں، اور یاد رکھیے روس کے جو جنگی ہتھیار ہیں وہ روس ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ان کا کوئی کل پرزہ خراب ہو جائے اس کو روس نے ہی ٹھیک کرنا ہے، یہ بات انڈین بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب وہ روس کا دفاعی نظام جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو S-400 کہتے ہیں، لینے کے لیے روس سے ہاں تو کر چکے تھے، لیکن انہوں نے روس سے لینے کے بجائے اسرائیل سے ایسا ایک سسٹم خرید دیا جس پر روس بہت سیکھ پائے۔ اب انہوں نے روس کو فوری طور پہ 48 لڑاکا جہازوں کا آرڈر دیا ہے۔ روس کی اپنی حکمت عملی ہے، وہ بہت بڑا ملک ہے، اور یہ اس کی پوری مشرقی سرحد جو ہے وہ چین کے ساتھ لگتی ہے، اور روس چین کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے، پاکستان سے بھی کم آبادی ہے روس کی، اور ملک بہت بڑا ہے۔ تو وہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ابھی ان چکروں میں نہ پڑے، ان لفڑوں میں نہ پڑے، اس لیے امریکہ کے خلاف بھی روس کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جن سے چین خوش ہوتا ہے، اور اب امریکہ اور نیٹو ممالک یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کسی بھی مرحلے پر اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو روس امریکہ کے یا یورپ کے بجائے چین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ راج ناتھ سنگھ اپنے وزیر اعظم کو کون سی گولی دیتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے،
لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ 3 دن تک وہ وہاں بیٹھے رہے ہیں، اس سے روسی صدر نے ملاقات نہیں کی، دوسرے لوگ ہی ان سے ملتے رہے ہیں۔ ابھی تک انڈیا کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ راج ناتھ سنگھ کی براہ راست رشین وزیر دفاع یا وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں وہ حالات جن سے انڈیا اس وقت دوچار ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس نے پاکستان پر براہ راست کوئی بڑا حملہ کرنے کا سوچا، جس طرح کی وہ پہلے اپنی پالیسیاں بنا چکا ہے، تو اتنی مضبوط پراکسی انڈیا میں لگے گی کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے متحد نہیں رکھ سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار اور پھلدار درخت لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔